بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی اس وقت تک خبر نہ دینا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ازدواج کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، یہ بتاؤ، اگر کچھ لوگ کسی کو عرائتاً کوئی چیز دے دیں اور پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر تم اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے متعلق خبر نہیں دی، حتیٰ کہ میں جنسی عمل سے آلودہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس گزاری ہوئی رات میں برکت عطا کی ہے، اور ام سلیم پھر حاملہ ہو گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ام سلیم بھی تھیں، اور جب آپ کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس آتے تو رات کے وقت مدینہ منورہ نہیں جاتے تھے۔ جب لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت ام سلیم کو درد ذہ شروع ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ٹھہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں تیرے رسول کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلوں اور ان کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور تجھے معلوم ہے کہ میں کسی مجبوری میں پھنس گیا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ، اب مجھے پہلے کی طرح درد نہیں ہے، چلتے ہیں۔ پھر ہم چل پڑے، اور جب ہم مدینہ آئے ان کو درد پھر شروع ہوا اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مجھ سے میری والدہ نے کہا، اے انس، جب تک تم اس بچہ کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤ، اس وقت تک کوئی اس بچہ کو دودھ نہیں پلائے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں اس بچہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کو داغ دینے کا ایک آلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا، جی۔ آپ نے وہ آلہ رکھ دیا۔ میں بچے کو آپ کے پاس لے کر آیا۔ میں نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی عجوہ کھجور منگوائی اور اپنے منہ سے چبایا۔ جب وہ کھجور گھل گئی تو آپ نے اس بچہ کے منہ میں رکھ دیا۔ بچہ چوسنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انصار کو کھجور سے کتنی محبت ہے۔ پھر آپ نے اس بچے کے چہرے پر دست شفقت پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔